بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کے متعلق حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قاری قرآن ہوتا ہے نا، جو قاری پڑھنے والا قرآن کو ہوتا ہے شوق کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن عزت کا تاج پہنائیں گے۔ عزت کا تاج سوچئے ذرا۔ قیامت کے دن جو قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیں، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے میرے رب اس میں اور اضافہ فرمائیے، یعنی مزید عطا کریں شخص کو، تو اس پر اس کو عزت کا لباس بھی پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب آپ اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر اہل قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، اور پھر ہر آیت کے ساتھ اس کو ایک نیکی بھی مزید ملتی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درجہ بھی بلند کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کس قدر ریوارڈنگ اور کس قدر انکریجنگ آیت ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ قیامت والے دن کیا سلوک ہوگا۔ اور پھر سیم ٹائم والدین کے سر پر بھی نور کا تاج پہنانے کا باعث ہوگا، یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، قرآن کے جو ساتھی ہوتے ہیں۔ بریدہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور سیکھ کر پھر عمل کیا، اور یعنی صرف حفظ ہونا کافی نہیں ہے تو عمل میں بھی لائے، تو اس کے والدین کو بھی قیامت کے روز جو ہے وہ نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس طرح اس کے والدین کو بھی ایسے ہی 2 ریشمی جو ہے وہ کپڑے پہنائے جائیں گے، اور اتنے کہ ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا بھی اس کی قیمت کے برابر نہیں ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ اتنے مہنگے اور خوبصورت لباس ہوں گے، اور وہ دونوں یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمیں کیوں پہنائے گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے تمہاری اولاد قرآن پڑھ رہی ہے، اور اس کی نیکی تمہارے تک پہنچ رہی ہے۔ اور یہ کیونکہ ماں باپ کی جب بھی کوئی بچہ نیک بنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سے دل لگاتا ہے یا حفظ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ بچہ تو شروع میں بچہ ہی ہوتا ہے نا، محنت تو شروع میں ساری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ تو ان کی ماں باپ، ان کی سوچ، ان کی محنت، ان کا پیسہ، انہوں نے وہ ماحول دیا، وہ ایفرٹ ڈالی، ساری محنتوں کے بعد جب ایک بچہ حافظ ہو جاتا ہے یا قرآن پہ اس کا عمل آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی محنت بھی رائے گاں نہیں کرتا، ان کو بھی وہ سارے فیض ملتے ہیں جو اس وقت سیم ٹائم اس بچے کو مل رہے ہوتے ہیں جو اہل قرآن ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، بہت ہی پیاری پیاری حدیثیں ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ بس ٹائم پاس نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے کہ بہت ہی اللہ نے ہمیں بہت ہی خاص کام کے لیے چنا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بے انتہا ہے، ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم ہر روز نئی حدیث پڑھتے ہیں اور ساری قرآن سے ریلیٹڈ ہیں اور ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے اس قرآن پاک کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا، اور حفظ کرنے کا، اور اس کو آگے بڑھانے کا۔ تو آئیے انشاءاللہ آج کا لیسن لے کے چلتے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 75 پارہ 16۔ قال علم قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے۔ اب یہ صورت ہے، پیچھے کی کنٹینیوشن ہے۔ 2 دفعہ حضرت موسیٰ بے صبر ہو چکے ہیں، ان کی 3rd وارننگ ان کے ساتھ چل گئی تھی، اور ان سے پھر بھی رہا نہیں جا رہا۔ تو قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ کہتے ہیں دس از دا 3rd ٹائم، اور اب بھی اگر اس کے بعد بھی میرے سے صبر نہ ہوتا بے شک آپ کا کام ختم اور ہم ہلاک ہو جائیں گے، لیکن پلیز اب ایک دفعہ اور ایکسکیوز کر دو۔ تو پھر وہ دونوں چل پڑتے ہیں، فانطلقا چل پڑے دونوں، حتی اذا آتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ وہ دونوں چل پڑتے ہیں یہاں تک ایک بستی کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا،
مگر ان لوگوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، اور وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو کہ گرا ہی چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس سے ان کی اجرت لے لیتے۔ اب ایک عام انسان کی جو اگر بات، وہ تو خیر اللہ کے نبی تھے، عام انسان نہیں تھے، لیکن پھر بھی ایک کامن سینس کی بات بنتی ہے کہ بھئی وہ قوم جو ہمیں ہمارے ایک وقت کا کھانا تک دینے کو تیار نہیں، اور آپ ان کے لیے اتنا احسان کر رہے ہیں کہ ان کی گرتی ہوئی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں اور یہ کریں، ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، انہوں نے تو مطلب یہ سلوک ہے، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے۔ تو حضرت موسیٰ بھی ان سے ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو اور کہتے ہیں کہ اگر کرنا ہی تھا تو تھوڑا سا اجر ان سے کوئی لے لیتے، اجر اس کا یعنی کوئی پرائز کو قیمت، تو اس کے بدلے میں اپنا کھانا پینا کر لیتے، کچھ اجرت لے لے اس چیز کی۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ بلا معاوضہ کام کیوں کیا آپ نے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے۔ یعنی یہ جو ہے حسن سلوک ہماری شریعت میں بہت ہی اس کی تکریم آئی کہ مہمان جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اسپیشلی اگر کوئی مانگے تو پھر تو بالکل بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم چاہتے تو ان کا اجر لے سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتلاتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت موسیٰ کو سبق دینے کے لیے ہی اکٹھا کیا تھا، ان کے ساتھ ملایا تھا، تو 3 باتیں ہوئیں، ابھی ہم پیچھے 2 پڑھ چکے ہیں، تیسری ہم نے آج دیکھ لی۔ 3 واقعات ہوئے تھے، ان تینوں کی حقیقت اب حضرت خضر جو ہے وہ ان کے سامنے کھولیں گے۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ جتنی خوبصورت اور پرفیکٹ جو بوٹس وغیرہ ہوتی تھی بادشاہ چھین لیتا تھا، زبردستی لے لیتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کو پتہ تھا، اللہ کی طرف سے پتہ تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ روایتوں میں آتا ہے کہ میں بھی خضر علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو انسان کی شکل میں بھیجے تھے، کیونکہ اس کے بعد ان کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا کہ وہ کون تھے، کہاں گئے۔ تو ان کو پتہ تھا اور ان کی ڈیوٹیز فرق تھیں۔ تو انہوں نے جو ہے ان کو وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے جو اس کے اندر سوراخ کیا تھا نا، اگر تم غور سے دیکھتے تو اس کے پیندے میں باٹم میں نہیں کیا تھا، ایک سائڈ پہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر باٹم میں ہوتا تو پھر ڈر تھا کہ ساری کشتی ڈوب جاتی اور پانی اندر آ جاتا۔ ایک سائڈ سے اس کو میں نے بس ڈیمیج کیا تھا، تھوڑی فالٹی کر دی تھی تاکہ بادشاہ کی نظروں سے بچ جائے، کیونکہ وہ غریب اور مسکین بچوں کی ان کی روزگار کا وسیلہ تھی وہ کشتی، تو اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس کو تھوڑا سا فالٹی کر دیا۔ تو یہ تھی وہ اس کی حقیقت، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین کارساز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں ہونے دیتا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو دوسری بات وہ یہ تھی کہ لہٰذا ہم نے چاہا، جو لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے اور ہمیں خوف ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان پر کوئی مصیبت نہ کھڑی کرے، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ ہو اور قرابت کا خیال رکھنے والا ہو۔ یہ نمبر 2 جو تھا، انہوں نے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک لڑکے کو انہوں نے جو ہے وہ مار ڈالا تھا، اور اس بات پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ تم نے ایک ناحق جان لی ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ بہت ہی نیک تھے، کیونکہ اکلوتا بچہ تھا تو بہت چانس تھا کہ لیٹر آن یہ بچہ اس کی محبت میں وہ اس کی بہت سی باتوں کو مان لیتے اور وہ بھی برائی میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو اچھا اور پاکیزہ اولاد دے، اور وہ جو برا لڑکا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور ہٹا دیا۔ تو تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ دیوار کی بات یہ کہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں، اور جو کچھ میں نے کیا آپ کے رب کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت پر جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو تیسری بات جو ابھی ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ یہ دیوار تھی اس کے نیچے 2 یتیم بچے، ان کا یعنی ابھی وہ بالکل چھوٹے بچے تھے، نابالغ بچے تھے، اور ان کا باپ بہت ہی صالح آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اور اس کا جو خزانہ تھا نا وہ علم کا خزانہ تھا، وہ بہت ہی عالم آدمی تھا، تو اس کی بہت سی کتابیں تھیں اور علم کا خزانہ تھا جو اس نے نیچے دبایا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے یہ کسی کو نظر آئے یا ضائع ہو جائے،
اور بچے جو ہیں وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے خضر علیہ السلام سے کہا، ان کو انسٹرکشن دی کہ آپ دیوار کو جو ہے وہ واپس برابر کر دیں، تو انہوں نے واپس برابر کی، جس سے ان کا خزانہ جو تھا وہ بچ گیا۔ اچھا، یہاں دیکھیں جو خوبصورت بات اس آیت میں آتی، وہ اللہ تعالیٰ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا رحمتم من ربک، میرے جو کچھ میں آپ کے رب کی رحمت تھی، ٹھیک ہے، اس کے حکم سے کیا، میں نے خود کچھ نہیں کیا، یعنی جو بھی ان کی انسٹرکشن تھیں آگے کی پیچھے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دی تھی۔ تو ایک بات تو یہاں پہ یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ احکامات جو ہوتے ہیں، ہمارے سمجھنے کی بات یہ کہ احکامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو شرعی احکامات جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے، جس کے اندر ہمارا جو بھی زندگی کا طور طریقہ ہے گزارنے کا وہ آ جاتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں کونی احکامات۔ کونی یعنی کائنات سے ریلیٹڈ چیزیں جو اللہ تعالیٰ پورا بڑا سیٹ اپ چلا رہا ہے، تو اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ہاتھ میں ہر چیز، ان میں ہمارا تعلق نہیں ہے۔ وہ اللہ نے اپنے فرشتے رکھے ہوئے ہیں ہر کام کے لیے، ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہیں، کسی کے ذمہ وحی پہنچانا ہے، کوئی بارش والا ہے، کوئی جان لینے والا ہے، کوئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، تو ان کو اپنے کاموں کا ہم سے بہتر پتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں لگ یہی رہا ہے کہ موسیٰ کے لیے خضر علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، تو انہیں بڑی حیرت ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ایک انسانی دماغ میں، ہماری تربیت اور طرح سے ہوئی ہوتی ہے، ہمارا واسطہ اور طرح سے معاملات میں پڑتا ہے، تو یہ جو کونی معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیے ہیں، تو انہیں بہتر پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کیسے کرنا ہے، تو اس لیے وہ اپنی حیرت جو ہوتی ہے اس کو چھپا نہیں پاتے، ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کے حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہوتا ہے، آپ ایسے کر سکتے، کیونکہ ہمیں تو کہا گیا نا کہ یہ نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، جبر نہیں کرنا، کسی کو ناحق مارنا نہیں، تو وہ ایک غیر انسانی چیزیں فیل کرتے ہیں یہ سارا کچھ۔ تو اس کے بعد پھر ہم یہ چیزیں ویسے بھی ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں، ہم کبھی خیال نہیں کرتے، اسی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن میں کہ غور کرو، فکر کرو، چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور عام زندگی میں جب ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا طور طریقہ ہے، لیکن وہاں جب اپنے سامنے حضرت موسیٰ کے ہو رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو انفیئر، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہم انسان ہیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس کے فیصلے وہی بہتر جانتا ہے۔ اب دوسری بات یہاں کہ یہ ایک بات آئی یہاں پہ کہ ان بچوں کا باپ جو تھا وہ بہت ہی صالح تھا، تو صالح شخص کے جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کا مال، ان کا خزانہ جو باپ نے اپنے بچوں کے لیے رکھا تھا علم کی شکل میں محفوظ رہے۔ تو بات ہے کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ قبر تک جاتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا کا مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اس دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، اور جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے کھا پی کے ہی جانا ہے، تو ساتھ لے کے جانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ علم ہے۔ علم کو محفوظ کر لیں، اپنے اندر اپنے عمل میں لائیں گے تو ویسے ہی پکا محفوظ ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو آگے بانٹیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے تو وہ مزید محفوظ ہوتا جائے گا، کیونکہ اسی نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ پھر اور بات ہے کہ چونکہ وہ صالح آدمی تھا، اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں ان کی نیکیاں اور ان کی عبادات کی برکت سے اولاد کو دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے۔ کلیئرلی وہ باپ فوت ہو چکا تھا، لیکن چونکہ نیک آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کی نیکی کے بدلے اس کے بچوں کی حفاظت کی جائے، اور نیک والدین جو ہوتے ہیں اپنے سے آخرت والے دن جنت میں پہنچ جائیں گے، تو اگر بچے نیک نہیں بھی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا سفارش کرنے کا تو اپنے بچوں کی سفارش کر سکیں گے۔ پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں، اب آگے پھر آئے گا کہ جب جو نیک اولاد ہوتی ہے ان کے نیکیوں کا اجر جو ہوتا ہے وہ ان کے والدین کو ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ قرآن پڑھنے والے کا جو درجے بلند ہوں گے تو ساتھ ساتھ ماں باپ کے بھی ہوں گے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ ماں باپ نیک ہیں اور وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، تو جیسے حافظ قرآن کو شفاعت کا حق ملا، اس طرح اس نیک والدین کو بھی ملے گا، اور وہ اس کے صدقے میں اپنے بچوں کو بلوا سکیں گے، چاہے وہ دوزخ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ تاکہ پھر یہ بھی ہوگا کہ اگر والدین اونچے درجوں میں ہیں اور بچے نیچے ہیں تو پھر اوپر والے کو نیچے نہیں آنا پڑے گا، نیچے والے کو اللہ تعالیٰ اوپر لے کے جائے گا تاکہ وہ اپنے والدین سے ملاقات کر سکے۔ سو طے ہوا کہ والدین کی جو نیکیوں کے سبب اولاد کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں، اور یہ بات والدین کے لیے باعث اطمینان ہوتی ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ جب کسی سلجھے ہوئے شخص کو میں دیکھتا ہوں، کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ
صالح شخص ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ آیت بھی یاد آ جاتی ہے کہ ابو کان ابوہ صالحہ، کہ بے شک اس کا باپ جو ہے وہ ایک صالح آدمی تھا۔ اور خود ہی دیکھ جب والدین بڑھاپے میں ماں باپ کی جو نیکی، اسپیشلی باپ کی نیکی جو ہے وہ اولاد کو دنیا میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ عام طور پہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ باپ کے نقش قدم پر ہی چلتے ہیں، تو اگر باپ کے اپنے اعمال اچھے ہیں تو لا محالہ اولاد کے بھی چانس ہے کہ اچھے ہی ہوں گے۔ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کا کام کیا رہ جاتا ہے؟ سوائے دعائیں دینا اور نفل عبادت اور بچوں کی خیر مانگنا۔ عبداللہ ابن مسعود جب رات کو نفل ادا کر رہے ہوتے تھے، یعنی تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہنے لگے کہ من اجلکا یا بنی، اے میرے بیٹے میں یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ قول پڑھتے تھے کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صالحا، کہ اس کا باپ جو تھا وہ نیک تھا۔ جو لوگ نیکی کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور آیتوں کو سمجھ کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی ان کا خیال رکھتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اور یہ ہم کلیئرلی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا باپ نیک تھا تو ان کے بچوں کو پریشانیوں سے بچا لیا۔ اور یہی عمل جو باقی صحابہ کرام تھے، اس آیت کے بعد کم از کم ہر کسی نے اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر بہت کام کیا، اپنے نیک اعمال میں۔ ان کو تو جو کرنا تھا اپنے آپ کو سیدھا کر لیا کہ ہماری وجہ سے ہماری اولاد جو ہے وہ پریشانی میں نہ جائے، ہم اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہر حال میں آسانیاں کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ بھی کہ جب بھی کبھی اپنی اولاد میں کوئی خرابی دیکھیں، کوئی بگاڑ دیکھیں، یا دین سے دوری، یا نماز سے دوری، یا اپنی عبادت، اپنے صدقات، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ دیکھیں اگر بچے نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے تو اپنے اوپر بھی اپنا بھی چیک کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کہاں غلط ہیں، کہاں غلط ہوئے، ہماری تربیت میں کہاں غلطی ہوئی، ہماری اپنی پہلے اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے فضل سے ضرور خیر نازل کرے گا، اور ہماری اصلاح ہوگی تو ہمارے بچے بھی خیر پہ ضرور آ جائیں گے۔ بچوں کے لیے رول ماڈل بننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچے والدین کا پرتو ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا فضل ہر ماں باپ پر ہوتا ہے، اور یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر محنت کریں تاکہ آگے بڑھیں، اور ایک دوسرے کے لیے قیامت والے دن بچے یا والدین ایک دوسرے کے لیے جنت میں لے کے جانے کا باعث بنیں۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر ہے 785۔ بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کا مال و اسباب مہیا کر رکھتا۔ اب یہ بات آ رہی ہے ذوالقرنین کی۔ اگلا آخری واقعہ جو انہوں نے مکہ والے نے پوچھا تھا، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سے سوال کیے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کا بڑی تفصیل سے جواب دے رہے ہیں اپنے نبی کے ذریعے ان کو۔ اور چنانچہ وہ ایک راہ مہم پر چل کھڑا ہوا، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا، یعنی آخری حد جو ہوتی مغرب کی وہاں تک چلا گیا۔ اور اگر جو ہیں وہ یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمہ میں ڈوب رہا ہے، اور یہاں اس نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ ان کو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ شدید عذاب دے گا۔ البتہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور ہم اپنے جو ہیں کام کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک راہ پر چل پڑا۔ ابھی یہ ذوالقرنین ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ کہ یہ نبی تھے یا کون تھے، لیکن جو ایک بادشاہ تھے جو قرآن بتا رہے ہیں، اور یہ بہت نیک اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار شخص تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا یہ باتیں کہ انہیں کیا کرنا ہے یہاں سے۔ تو سمندر کے کنارے اگر غروب شمس کو دیکھیں تو ایکچولی یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو سورج ہے وہ سمندر کے اندر جا رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھا، لیکن حقیقت اس چیز کے خلاف جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہت دی تھی، اور اس کو حسن سلوک کی بھی توفیق دی تھی۔ تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ ایسی قوم ہے ان کا جو ہے ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو اب ہوتا یہ کہ واقعہ ایسی تھا کہ ذوالقرنین کے حالات کی ہمیں خبر ہے۔ پھر وہ ایک راہ پر چل نکلا، حتیٰ کہ 2 بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا۔ وہاں ان کے 2 کے علاوہ اس نے ایک اور قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتے تھے، یعنی ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جن کی زبان بالکل ڈیفرنٹ تھی ان کی۔ وہ کہنے لگا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین پر فساد مچا رکھا ہے، اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟
اس نے کہا میرے رب نے جو مجھے قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، تم بس بدنی قوت و محنت سے میری مدد کرو تو میں اس کے تمہارے درمیان بند بنا دوں گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انسٹرکشن تو پہلے ہو چکی تھی کہ آپ نے ان کے کام آنا ہے، اور جب یہ یہاں پہنچتے ہیں جہاں پہ یاجوج ماجوج قوم نے تباہی مچائی ہوئی تھی، تو یہ لوگ تھے آتے ہیں آپ کے پاس ایک پاورفل بادشاہ کو دیکھ کے، تو کہتے ہیں کہ ہم چندہ اکٹھا کر کے آپ کو دیتے ہیں، ہماری مدد کر دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، مجھے اس طرح ضرورت نہیں، بس آپ کی وہ ایک جو ایک فزیکل مدد ہوتی ہے وہ آپ دیں مجھے، اور جو کام میں آپ سے کہوں وہ آپ کرتے جائیں۔ تو پھر انہوں نے ان کی درمیان جو ہے وہ مدد کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھے تو وہ بادشاہ ہی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے اس کی مدد لی۔ بڑا کام کرنے کے لیے ایک ٹیم ورک ضروری ہوتا ہے، ٹیم چاہیے ہوتی ہے، بہت سے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ہر کام ہر بندہ اکیلا نہیں کر سکتا، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ جو ایک عادل بادشاہ ہوتا ہے وہ نہ صرف جو ہوتا ہے ایک منصف ہوتا ہے، اپنے جو رعایا ہوتی ہے ان کا پاسبان ہوتا ہے، ان کے حق کا پاسبان ہوتا ہے، ان کی ضروریات، ان کی سرحدوں کا خیال رکھتا ہے، اور جو بیت المال جو ان کے پاس خزانہ آتا ہے ان میں بھی خیانت نہیں کرتے۔ تب اسی خزانے میں سے اس بادشاہ نے عوام کے اوپر ہی خرچنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس نے سب کو ساتھ لگایا، کسی کے ذمہ کوئی کام لگایا، کسی کے ذمہ کوئی کام لگایا، اور جو ہیں لوگ وہ لے کر سامان آتے گئے، اور تانبے کو جو ہے وہ پگھلا کر بڑی بڑی شیٹس بنا کے اس نے ان کے اندر ایک بہت بڑی دیوار جو ہے وہ دو پہاڑیں تھیں، دو ایک طرح کی چوٹیاں تھیں، اور ان کے درمیان ایک رستہ تھا جہاں سے وہ یاجوج ماجوج آتے تھے اور اس بستی والی کو تباہی مچا کے نکل جاتے تھے۔ تو اس کو اس نے درمیان میں فل کر دیا، ایک بہت بڑی دیوار کے ساتھ اس کو فل کر دیا۔ تو کہا آگ دہکاؤ، اور جب وہ شیٹس لگ گئی اور پھر آگ جلائی گئی، وہ آگ بن گئی، تو کہا میرا پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں نے پیوست کر دوں، اور پھر تانبے کے ذریعے ان کو بغیر کسی جوڑ کے ایک مکمل مضبوط اور بہت ہی بڑی جو ہے وہ دیوار وہاں پہ لگا دی گئی۔ پھر یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین کہنے لگا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑیں گے، وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا۔ پھر جب ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، اور جن کی آنکھیں میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا وہ سب سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتلائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے کھپا دیں اور پھر سمجھ بیٹھیں کو اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ دیوار جتنی بھی مضبوط ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو فنا ہونا ہے، یہ تو طے ہے، اور قیامت سے پہلے بعض روایت میں یہ دیواروں کی مختلف آئی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ دیوار 50 میل لمبی اور 29 یعنی 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی بتایا گیا، باقی اللہ عالم۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں وہ روز آتے ہیں، اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تھوڑا بہت کرتے ہیں، پھر جاتے کہتے ہیں اچھا کل آ کے کریں گے، اور یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، اور جس دن قیامت کے نزدیک تو انشاءاللہ کہہ دیں گے، اور اس دن وہ دیوار کو کاٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر وہ اپنی تباہی مچائیں گے دنیا میں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوالوں کے جو جواب ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں۔ اور پھر خاسرین بالاخسرین اعمالا، اس کے متعلق آتا ہے کہ جو اچھے کام کرنے کے باوجود ساری محنت کیوں ضائع، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے کہیے کہ دنیا کے لیے کوششیں کھپا دیں اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، تو کتنے بھی ہم نیک کام کر لیں، چاہے وہ ہماری عبادات ہی کیوں نہ ہو، چاہے صدقے خیرات کیوں نہ ہو، چاہے چیریٹی کے کام ہوں، ویلفیئر کے کام ہوں، ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں نا، تو اگر ان کے اندر ہمارے اخلاص نہیں ہے، نیت جو ہے وہ دنیا داری ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں یہ کر رہا ہوں یا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو پھر وہ آپ کی جو ساری محنت ہے وہ ضائع ہونے کا چانس ہے۔ عقیدے کی خرابی بہت جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر، اگر ہمارے اندر ریاکاری ہے اور کام کی جو کوشش ہے ہماری اللہ کی جو رضا نہیں ہے، تو پھر یہ سارا کام دکھلاوا بن جاتا ہے۔ تو دنیا میں تو آپ کی واہ واہ ہو جائے گی، آپ کو سب کچھ مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں، شہرت بھی مل جائے گی، فوٹو بھی کھنچ جائیں گی، پوسٹ بھی ہو جائیں گی، اور لوگ آپ کو بلائیں گے بھی، سارا کچھ کریں گے، جی بہت بڑے
لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، چیریٹی کرنے والے ہیں، لیکن وہاں پہ پہنچ کے آپ کی نیت جو ہے وہ سب سے پہلے جج ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ نے آخرت کے شوق میں اللہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے شوق میں یہ کام کیا تو آپ کو آخرت ملے گی، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ساری زندگی دنیا میں کھپا دی بڑے سے بڑے کام کرنے میں، لیکن آخرت اور یہی سوچے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر ان کے اندر وہ بدعات بھی آ جاتی ہیں جو ہم نیکی کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب کام شروع کر لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اور اللہ کے ہی دین کے اندر ہم آلٹریشنس کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو جو اللہ کے کام کو، اس کے کلام کو توڑتے مروڑتے ہیں، اپنی نئی نئی چیزیں خود اندر ایڈ کرتے ہیں، ان کو بھی ساری ان کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی، الٹا گناہ گار ہوں گے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان بے شک چھوٹا کام کر لے لیکن اس کی نیت خالص ہو۔ آپ 100 درہم دے دیں، 10 دے دیں کسی کو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دیں اور دنیا داری کے لیے نہ دیں، چپ کر کے دیں اس کو۔ دکھانا صرف وہاں جائز ہے جہاں آپ کی نیت یہ کو دیکھنے والوں کو، بعض اوقات کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کیا کیا کر سکتے ہیں ہم، تو آپ ایک عمل سے کسی کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں، کسی اور کو خیال آ جاتا ہے، کسی اور کا بھلا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے آپ نیک کاموں میں سفارش بھی کر دیتے ہیں نا، تو وہ کام بھی کرنے چاہیے ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے، لیکن خالص نیت کے لیے بھی انسان کے کام ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ ظاہر ہے جب اللہ سے ملاقات کا ڈر ہوگا تو ہی ہماری نیکی میں اخلاص آئے گا نا، کیونکہ اللہ کو فیس بھی تو کرنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے، یعنی وہ اتنے ہلکے ہوں گے، وہ اعمال جن کو دنیا داری کے لیے کیا گیا وہ اس کے لیے ترازو لگانے کی بھی ضرورت نہیں، ان کا وزن ہی نہیں ہوگا بالکل۔ تو وہ کوئی وزن والی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو ترازو میں ڈالے گا نا۔ اور یہ جہنم کے کفر اختیار کرنے کا بدلہ ہے، اور یہ میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی ضیافت فردوس کے باغات سے ہوگی، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی جگہ منتقل ہونا پسند نہیں ہوں گے۔ اب آگے جو ہے وہ جنت والوں کا ذکر آ گیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے، ہمارے انجام سے ڈرا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فوراً ہمارے سامنے ان لوگوں کو لے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اور جنت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان ارض و سما کا فاصلہ ہے، جب بھی اللہ سے مانگو جنت فردوس ہی مانگو، اور یہ جنت کا اعلیٰ اور درمیانہ درجہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ وہ جنت اتنی خوبصورت، اس قدر پرفیکٹ جگہ ہوگی کہ کوئی اس کو چھوڑنے کا سوچے گا بھی نہیں، وہ چاہیں گے کہ نہیں کہ یہاں سے ان کو کوئی ہٹایا جائے۔ اور کہہ دیجئے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، خواہ اتنی ہی سیاہی اور لے آئی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے سمجھانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عجائبات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اس کی حمد ہے، اس کی تسبیح ہے، اس کی جو سمندر کے اندر مخلوقات ہیں اور اس کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ ہم جتنا زمین میں جتنے درخت اگر سارے کے کلمے بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، اور پھر ساتھ مزید سمندر بھی آ جائیں روشنائی مہیا کرنے کے لیے، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَاتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کہیے میں تمہیں جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، لہذا جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو ساری صورت کا جو ہے وہ خلاصہ کلام ہماری ساری چیز کا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کے اوپر جو ہے اپنے اللہ سے امید جو ملاقات ہے اس کو امید رکھنی چاہیے، اور جو یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ اسے ملے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کو ملنے کی ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے جنت، تو جنت میں جانے کے لیے اپنا ایمان خالص کرنا پڑے گا، اپنے عمل نیک کرنے پڑیں گے، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا پڑے گا۔
الحمدللہ صورت کہف جو ہے ہماری اختتام کو پہنچ